فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ہماری زیر مطالعہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے درس عقائد، جس کا 20واں حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں، اور اس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی، اور ترجمہ کیا ہے جناب ضمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں میں موجود ہوں صفحہ نمبر 245 پر، اور 37واں درس شروع ہوا چاہتا ہے، اور یہاں پہ جو عنوان دیا گیا ہے اس کا نام ہے امام علیہ السلام کی احتجاج۔ مقدمہ: وہ لوگ جو اعتقادی مسائل میں گہری فکر کے مالک نہیں ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف صرف یہ ہے کہ شیعہ حضرات معتقد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن سنی حضرات معتقد ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے مرحلے میں خود لوگوں نے جانشین مقرر کیا، اور دوسرے مرحلے میں اسی جانشین نے اپنے لیے دوسرے جانشین کا انتخاب کیا، اور تیسرے مرحلے میں جانشین کا انتخاب 6 لوگوں پر مشتمل شورا کو سونپ دیا گیا تھا، اور خلیفہ چہارم کو پھر خود لوگوں نے انتخاب کیا۔ لہذا مسلمانوں کے درمیان خلیفہ کی تعیین کے لیے کوئی روش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خلیفہ چہارم کے بعد جس کے پاس بھی فوجی طاقت تھی وہ خلیفہ بن بیٹھا، جیسے کہ آج غیر مسلمان ممالک میں ہوتا ہے۔ یا ایک ایسی دوسری تعبیر کے مطابق شیعہ حضرات خلیفہ اول کی تعیین کے سلسلے میں اسی روش کے قائل ہیں جو خلیفہ دوم کو معین کرنے کے لیے اپنائی گئی تھی۔ صرف فرق اتنا ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا، لیکن خلیفہ دوم کے سلسلے میں خلیفہ اول کی بات سب نے مان لی۔ لیکن ہم یہاں پر ان سوالات سے صرف نظر کرتے ہیں کہ نمبر 1، خلیفہ اول کو خلیفہ دوم کی تعین کا حق کس نے دیا اور کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل تسنن کے اعتقاد کے مطابق خلیفہ کی تعین میں اسلام کا خیال نہیں رکھا، اور کیوں ایک مسلمان سماج کو سرپرست کے بغیر تنہا چھوڑ دیا، حالانکہ آپ جب بھی مدینہ خارج ہوتے تھے اپنے لیے کوئی جانشین مقرر فرما دیتے تھے۔ اس کے علاوہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد سر اٹھانے والے فتنوں سے باخبر تھے۔ اس طرح کے سوالات سے چشم پوشی کرتے ہوئے اس امر کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ سنی اور شیعہ حضرات کے درمیان اختلاف کیا یہ ہے کہ امامت ایک دینی مقام اور ایک الہی منصب ہے کہ وہ جسے چاہے منسوب کرنے میں کر دے، یا پھر ایک دینی سلطنت اور اجتماعی عوامل کے تابع ہے۔ اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانشین کو معین کرنے میں مستقل نہیں تھے۔
بلکہ آپ نے اسے خدا کے فرمان کے مطابق انجام دیا ہے۔ دراصل ختم نبوت کی حکمت امام معصوم علیہ السلام کو معین کرنے سے مربوط ہے، جس کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلامی سماج کی مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ اس مطلب سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ کیوں شیعوں کے نزدیک فرعی ہونے کے بدلے امامت ایک اصل اعتقادی ہے، اور کیوں وہ لوگ ان شرائط علم خدا دادی، عصمت خدا کا منسوب کرنا کو امام میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں، اور کیوں شیعہ اعتقاد مفاہیم احکام الہی کی شناخت اور اسلامی سماج پر فرما روانی جیسے مفاہیم اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ گویا ان تمام مفاہیم پر مفہوم امامت چھایا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم یہاں پر مفہوم امامت اور عقائد تشیع کے درمیان اس عقیدے کی موقعیت اور اس کی حجت کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں۔ وجود امام علیہ السلام کی ضرورت۔ 22ویں درس میں یہ نقطہ روشن ہو گیا تھا کہ خلقت انسان کا ہدف اسی وقت کامل ہو سکتا ہے کہ جب وحی کے ذریعے اس کی ہدایت کی جائے، اور حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو مبعوث کرے تاکہ وہ انسانوں کو دنیا و آخرت میں سعادت مندی کا درس دے سکے، نیز انسانوں کو درجہ کمال تک تربیت کرے، اور اگر ممکن ہو تو سماج میں احکام الہی کو جاری کریں۔ اور 34ویں اور 35ویں درس میں اس امر کو روشن کر دیا گیا ہے کہ دین اسلام جاویدانی، ابدی اور نسخ نہ ہونے والا دین ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت واقع نہیں ہو سکتی، اور ختم نبوت بعثت انبیاء علیہ السلام کی حکمت سے اسی وقت سازگار ہے کہ جب آخری شریعت تمام انسانوں کی ضروریات کو پورا کر سکے اور تا قیامت اس کی بقا کی ضمانت ہو۔ یہ ضمانت قرآن میں موجود ہے، اور خدا نے اس کتاب کو کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ رکھنے کی ضمانت لی ہے، لیکن قرآن کی آیات سے تمام احکامات آشکار نہیں ہیں۔ نماز کی رکعات کی تعداد اور اسے انجام دینے کی کیفیت، اس طرح اور بھی بہت سے مستحبات ہیں کہ جن کی کیفیتوں کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ اس کے علاوہ خود قرآن نے بھی احکامات کی تفاصیل بیان نہیں کی ہے، بلکہ یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد تھا تاکہ جو علم خدا نے وحی کے علاوہ آپ کو عطا فرمایا تھا اس کی مدد سے تشریح فرماتے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کا شمار اسلام کو پہچاننے والے اصلی منابع میں سے ہوتا ہے، لیکن آپ کی زندگی کی دشواریاں جیسے شعب ابی طالب کے 3 سال اور 10 سال دشمنان اسلام سے جنگ کے دوران آپ کو اجازت نہیں دی کہ تمام احکامات الہی کی تفصیلوں کو بیان کرتے، اور جو کچھ ایسا آپ نے آپ سے معلوم کیا تھا اس کا بھی سالم رہ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وضو کا مسئلہ جو آج تک اختلاف کا شکار ہے، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان صالحہ انجام دیا تھا۔ لہٰذا جب احکام عملی کا یہ حال ہے، جبکہ یہ احکام ہمیشہ لوگوں کی نظروں کے سامنے ان کی ضروریات میں سے ہیں، جس میں تحریف آسان نہیں ہے، تو پھر پیچیدہ اور سخت ترین احکامات، خصوصاً وہ احکامات جو دنیا پرستوں اور ہوسرانوں کے مخالف ہیں، ان میں تحریف کے امکانات کہیں زیادہ موجود ہیں۔ ان نکات کے پیش نظر امر آشکار ہو جاتا ہے کہ دین اسلام اسی وقت دین کامل اور تا قیامت تمام انسانوں کی ضروریات پورا کرنے والا بن سکتا ہے کہ جب اس میں ان ضروری مصلحتوں کا پورا کرنے والے اسباب موجود ہوں۔ وہ مصلحتیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خطرات کا شکار ہوئیں، اور یہ مشکل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جانشین کے معین کیے بغیر حل نہیں ہو سکتی تھی، اور جانشین بھی ایسا ہو جو علوم الہی سے آراستہ اور احکامات کو
اس طرح بیان کرے جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں۔ انڈر لائن سطور میں موجود سورہ بقرہ آیت 151، آل عمران 144، سورہ جمعہ 2، نحل 44، احزاب 21، حشر 7۔ علامہ امینی نے الغدیر میں 700 احادیث گھڑنے والوں کے نام ذکر کیے ہیں کہ جن میں سے بعض کی طرف 1,00,000 احادیث کے گھڑنے کی نسبت دی گئی ہے۔ الغدیر جلد 5، صفحہ 208۔ جس طرح وہ نازل ہوئے ہیں، نیز عصمت کی صفت سے مزین بھی ہونا کہ نفسانی اور عصمت کی صفت سے مزین بھی ہوتا کہ نفسانی اور شیطانی حملات کا شکار نہ ہو اور دین میں جان بوجھ کر کوئی تحریف نہ کرے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کی تربیت کر سکے اور انہیں کمال کی آخری منازل تک رہنمائی کر سکے، اور اگر شرائط جمع ہو جائیں حکومت کی باغ ڈور سنبھال کر احکام الہی کو جاری کرے اور جہان میں حق و عدالت کو قائم کرے۔ نتیجہ: ختم نبوت اسی وقت حکمت الہی سے سازگار ہو سکتی ہے کہ جب اسے امام معصوم کی نسب سے مربوط کیا جائے، جو نبوت و رسالت کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صفات سے متصف ہو۔ اس طرح وجود امام کی ضرورت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور علوم الہی سے آراستہ ہونے کے علاوہ مقام عصمت پر فائز ہونے کی ضرورت بھی۔ نیز امام کا خدا کے فرمان کے مطابق منصوب ہونا بھی صرف اس لیے ہے کہ اسے معلوم ہے کہ کہاں منصب امامت کو قرار دے، بلکہ وہی بندوں کی ولایت کا مالک ہے اور اس میں اتنی استطاعت ہے کہ وہ اس منصب کو باصلاحیت لوگوں کو عطا کر دے۔ اس مقام پر اس نقطے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ اہل سنت امام کی بیان کی گئی خصوصیات میں سے کسی بھی خصوصیت کے قائل نہیں ہیں اور نہ ہی انہیں اس بات کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا اور رسول کی طرف سے منسوب ہوئے ہیں، نیز مقام عصمت پر فائز ہوئے اور علوم الہی سے آراستہ ہونا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کی خطاؤں اور لوگوں کے سوالات کے مقابل میں عاجزی کو تحریر بھی کیا ہے، جیسا کہ انہوں نے خلیفہ اول کے لیے نقل کیا ہے کہ ان بی شیطان بے اترینی، اور خلیفہ دوئم کی نسبت نقل کیا ہے کہ اس نے خلیفہ اول سے بیعت کو ایک بے تدبیر امر کا نام دیا اور بارہا اپنی زبان سے اس جملے کی تکرار کی، اولا الحلق عمر، لولا علی الحلق عمر۔ خلیفہ سوم اور خلیفہ بنی عباس اور بنی امیہ کی خطائیں اس قدر آشکار ہیں کہ انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بھی تاریخ خلفاء سے معمولی آشنائی رکھتا ہو اسے بخوبی ان خطاؤں کا علم ہے جو انہوں نے انجام دی ہیں۔ یہاں ریفرنس دیا گیا ہے شرح نہج البلاغہ جلد 1، صاد 142، 158، جلد 3، صاد 57، الغدیر جلد 4، صاد 93 کے بعد الغدیر 8، صاد 9، صاد 98 کے بعد۔ سنیوں کے مقابلے میں صرف شیعہ حضرات ان شرائط کا 12 اماموں میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ مذکورہ وضاحت کے ذریعے امامت کے سلسلے میں شیعوں کے عقیدے کی صحت آشکار ہو جاتی ہے، جسے ثابت کرنے کے لیے مفصل دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے آئندہ دروس میں کتاب و سنت سے سہارا لیں گے۔ سوالات: نمبر 1، مسئلہ امامت میں شیعوں کا نظریہ اور اس مسئلے میں اہل سنت سے اختلاف کو بیان کریں۔ نمبر 2، کیوں شیعہ حضرات امامت کو اصل اعتقاد کے عنوان سے معتبر جانتے ہیں؟
نمبر 3، وجود امام علیہ السلام کی ضرورت کو بیان کریں۔ نمبر 4، مذکورہ بیانات سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ اور سامعین، یہاں پہ 38واں درس شروع ہوا جاتا ہے جس کا عنوان ہے منصب امام۔ گزشتہ درس میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ امام معصوم علیہ السلام کو منسوب کیے بغیر حکمت الہی کے خلاف ہے، اور جہانی و جاویدانی اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس کے لیے شائستہ جانشین معین کیے جائیں جو نبوت رسالت کے علاوہ تمام مناصب الہی سے سرفراز ہو۔ اس مطلب کو قرآنی آیات اور سنی و شیعہ تفاسیر میں موجودہ روایت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں سورہ مائدہ کی 3 آیت میں خدا فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ یہ آیت تمام مفسرین کے قول کے مطابق حجت الوداع کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے چند ماہ پہلے نازل ہوئی، جس میں اسلام کا آسیب پذیری سے محفوظ رہ جانے کی وجہ سے کفار کی ناامیدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔ اور ان روایت کی روشنی میں جو اس آیت کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، یہ نکتہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اکمال و اتمام کفار کی ناامیدی سے مربوط اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حکم خداوندی کے مطابق جانشین کے انتخاب کے ذریعے متحقق ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کفار اس خیال خام میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ آپ کا کوئی فرزند نہیں تھا، لہذا اسلام بے سرپرست اور سرگردان ہو جائے گا۔ لیکن جانشین کے انتخاب کے ذریعے دین کامل ہو گیا اور کافروں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ دین کے اقبال کی داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے فارغ ہو کر مدینے کی جانب لوٹے تو غدیر خم کے مقام پر تمام مسلمانوں کو جمع کیا اور ایک مفصل خطبہ دینے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے سوال کیا الستا اولا بکم من انفسکم، کیا میں خدا کی جانب سے تمہارا ولی نہیں ہوں؟ سب نے مل کر کہا ہاں۔ یہ جواب سن کر حضرت نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اور اس طرح آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا۔ ریفرنس اس آیت کے سلسلے میں مزید وضاحت کے لیے تفسیر المیزان میں مراجعہ کریں۔ یہ جواب سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، اور اس طرح آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر حاضرین نے آپ کی بیعت کی نیز خلیفہ دوم نے بیعت کرنے کے ضمن میں حضرت علی کو ان الفاظ میں تہنیت پیش کی بخ بخ لک یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ اس روز یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت نے تکبیر کہی اور فرمایا تمام نبوتی و تمام دین ملہ ولایا علی بعدی۔ ایک روایت میں آیا
ہے کہ جسے بعض اہل سنت کے بزرگ علماء نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر اور عمر اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یہ ولایت صرف حضرت علی علیہ السلام سے مخصوص ہے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا ہاں، یہ وصایت علی علیہ السلام اور میرے اوصیاء سے تا روز قیامت مخصوص ہے۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی اخی و وزیری و وارثی و وصی خلیفتی فی امتی و ولی کل من مومن من بعدی ثم ابنی الحسن ثم ابنی الحسین ثم تعطل من ولد ابن الحسین وعہد بعد وعہد القرآن معصم وہم مع القرآن لا یفارقہم ولا یفارقم حتی بردوا علی الحوض۔ ان روایت کی روشنی میں جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے پہلے اس امر کے لیے مامور کر دیے گئے تھے، لیکن آپ کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ آپ کی جانشینی کو آپ کے شخصی اور نجی نظریے پر عمل نہ کریں اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی تلاش میں تھے تاکہ اس امر کا اعلان کر دیں، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل ما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا جا چکا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو گویا تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، اور تم ڈرو نہیں، خدا تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ انڈر لائن ریفرنس نمبر 1، یہاں سورہ احزاب آیت 4 النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کی دلالت اور سند کے قطعی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اوقات الانوار اور الغدیر کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 3، غایۃ المرام باب 58 حدیث 4 جسے فرائد ہموینی نے نقل کیا ہے، جسے فرانت ہموینی نے نقل کیا ہے۔ سورہ مائدہ 47 اور تفسیر المیزان کی طرف مراجعہ کیا جائے۔ آیت میں اس امر کو لوگوں تک پہنچانے کی تاکید اس حد تک ہے کہ اگر یہ حکم انجام نہیں پائے تو گویا تبلیغ رسالت کے انجام نہ دینے کے برابر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے کہ اس پیغام کے برے نتیجے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس پیغام کا لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے اور اس سے زیادہ تاخیر جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے غدیر خم نے حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کا اعلان کر دیا، اگرچہ وہی دن اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور لوگوں سے بیعت لینے سے مخصوص تھا، وگرنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوران حیات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں حضرت علی کی جانشینی کو لوگوں کے گوش گزار کرایا تھا، بلکہ بعثت کے پہلے ہی سال جب آیا وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جو شخص سب سے پہلے میری دعوت کو قبول کرے گا وہ میری مدد کرے گا، وہ میرے بعد میرا جانشین و خلیفہ ہوگا، اور فریقین کا اس بات پر اتفاق ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے اعلان نصرت کیا حضرت علی علیہ السلام تھے۔ اسی طرح جب آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم نازل ہوئی، اس آیت نے اولی الامر کی اطاعت کو مطلق اور اسے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر قرار دیا۔ تو جابر بن عبداللہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کی اطاعت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہم خلفانی یا جابر ائمہ المسلمین من بعدی او لہم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف بالتوراۃ بالباقر صدرک یا جابر فضا لقیت فاقرا منی السلام ثم صادق جعفر ابن محمد ثم موسیٰ بن جعفر ثم علی ابن موسیٰ ثم محمد بن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم سمینی و کنینی حجت اللہ فی ارض بقیت فی عبادہ ابن الحسین ابن علی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق جابر بن عبداللہ انصاری امام باقر علیہ السلام کے زمانے تک باحیات رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ ریفرنس موجود ہے۔ اس موضوع کو اہل سنت نے 7 صحابیوں سے نقل کیا ہے: زید بن ارقم، ابو سعید حضری، ابن عباس، جابر بن عبداللہ انصاری، برائے بن عازب، ابو ہریرہ، ابن مسعود۔ الغدیر جلد 1 صفحہ 3، سورہ شورى 214، ابقات الانوار، الغدیر، المراجعات، سورہ نساء آیت 59، غایۃ المرام جلد 10 صفحہ 247 اور اثبات الحداد جلد 3 صفحہ 123، واو ینادی المودۃ صفحہ 494۔ ایک دوسری حدیث میں ابو بصیر سے اس طرح سے منقول ہے کہ ابو بصیر نے آیت اولو الامر کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا، یہ آیت حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ تو میں نے دوبارہ عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کیوں نہیں ذکر کیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم جا کر ان لوگوں سے کہہ دو کہ جب نماز کے لیے آیت نازل ہوئی تو اس میں 4 رکعت یا 3 رکعت کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ یہ وضاحت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے حج و زکوٰۃ کے سلسلے میں آیات کی تفصیل بیان فرمائی، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کی طرح اس آیت کی بھی تفصیل بیان فرمائی جو اس طرح ہے: من کنت مولا ہو فعلی مولا اوصیکم بکتاب اللہ و اہلی یأتی فانی سکت اللہ عز و جل ان لا یفرقن بینہما حتی یورد جمع علی الغوث فاعطنی ذلک۔ یعنی میں تمہیں کتاب خدا اور اپنے اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی ہے کہ ان دونوں میں اس وقت تک جدائی نہ ڈالے کہ جب تک یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں، اور خدا نے میری درخواست قبول کر لی۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا، یہاں عربی موجود ہے، یعنی انہیں تعلیم دینے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، جو ہرگز تمہیں باب ہدایت سے خارج اور چاہے ضلالت میں داخل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بارہا اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا، یہاں تک کہ اپنی حیات کے آخری ایام میں بھی فرمایا، انی تارکتکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔
انڈر لائن جو سطر موجود ہے، نمبر 1 غایۃ المرام طبع قدیم جلد 2 صاد 542۔ یہ روایت بھی متواترات میں سے ہے، جسے ترمذی، نسائی، صاحب مستدرک نے مختلف طریقے سے نقل کی ہے۔ مثل صفیتہ نعمان۔ اس کے علاوہ دوسری آیت ہے الان ان مسلی اہل بیتی تکم مثل صفیتہ نعمان رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کو بارہا مخاطب کر کے فرمایا انت ولی کل مومن بعدی۔ ایسی سینکڑوں احادیث ہیں کہ جن کی طرف اشارہ کرنے کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ سوالات: نمبر 1 قرآن کی کون سی آیت حضرت علیہ السلام کی جانشینی پر دلالت کرتی ہے اور اس کی دلالت کو بیان کریں۔ نمبر 2 حضرت علی علیہ السلام کے منصب امامت پر فائز ہونے کی تفصیلات بیان کریں۔ نمبر 3 کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کی جانشینی کے پیغام کو پہنچانے میں تاخیر سے کام لیتے تھے اور پھر کیسے اس امر کو انجام دینے کے لیے کمر ہمت باندھ لی۔ نمبر 4 کون سی روایتیں تمام ائمہ علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر 5 ان تمام روایتوں کو بیان کریں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہیں۔ انڈر لائن ریفرنسز موجود ہیں۔ نمبر 1 مستدرک حاکم جلد 3 صاد 151۔ نمبر 2 مستدرک حاکم جلد 3 صاد 134 111۔ صواعق ابن حجر صاد 103۔ مسند ابن حنبل جلد 1 صاد 331۔ جلد 4 صاد 438۔ کمال الدین تمام النعمہ بحر الانوار۔ اور سامعین کرام یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے